آج کی بہت زیادہ خاص کوریج ہے، اور خاص طور پہ سب سے بڑا موضوع اس وقت جو چل رہا ہے کہ کیا ایران کے جو اس وقت کے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، کیا وہ اس اپنے والد صاحب کے فیونرل میں حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ آج پہلا دن تھا جنازے کا ٹیکنیکلی عوام کے لیے، اور اس کی کچھ میں آج آپ کو بہت ساری چیزیں آج جو بھی کچھ گزرا اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اصل دن کل سے شروع ہوگا جب سڑکوں پہ جنازے کو لے کے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی، اور کل کی جتنی صورتحال گزری ہے اور خاص طور پہ جو آخری دیدار ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ایکسکلوسیولی ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ ایسا کبھی دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ جو ہوا ہے یہ تو پہلی بار اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک سپریم لیڈر کے جنازے میں تقریباً پوری دنیا نے شرکت کی ہے، جس میں 100 سے زیادہ جو ہے وہ ڈیلیگیشنز پوری دنیا سے آئے ہیں۔ کچھ نے 130 بھی بتایا ہے، اور یہ تعداد ابھی بڑھے گی کیونکہ یہ چیز ابھی چلتی رہے گی آنے والے دنوں میں، یہاں تک کہ یہ عراق اور نجف تک جو ہے، کربلا ہے اور بغداد ہے، یہ صورتحال وہاں تک جائے گی، اور اس کے بعد پھر مشہد میں جا کے تدفین ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کئی دفعہ۔ تو اس کو دیکھا جائے تو ابھی تو بہت ساری کہانی باقی ہے۔ ابھی آلریڈی یہاں پہ لاکھوں لوگ آ چکے ہیں، اور ٹوٹل جو ہے وہ 25 سے 35 ملین، بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ 2 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، مگر کچھ جگہوں پہ 3.5 کروڑ کی بھی بات ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کل سے جو ساری یہ رسومات سیریمنی شروع ہوئی ہے، بہت زیادہ رش ہم نے دیکھنے کو، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب جا کے ایران کی عوام باہر آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایران کی عوام پہلے دن جنگ سے باہر آ رہی ہے، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کا جوش بالکل ویسا ہی ہے۔ کل بڑا اہم دن ہے، کل تہران کے اندر جنازہ اٹھے گا، اور جو روایتی ان کا روٹ ہے جو ہمیشہ ہر شہداء کے جنازہ لے کے جاتے ہیں، یعنی آزادی اسٹریٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے، پوری روڈز کی سیکیورٹی، ساری چیزیں موقب بہت زیادہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اربعین ہوتا ہے تو موقب جگہ جگہ۔ سارے اسکول خالی کر دیے ہیں لوگوں کے رہنے کے لیے، تاکہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں، جو لوگ دوسرے صوبوں سے، شہروں سے آئے ہیں، تو وہ اس موقب میں جو یا اسکولوں کو خالی کر کے وہاں وہ رہ سکیں۔ تو انتظامات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، کھانے کی سپلائی انلمیٹڈ ہے، یہاں تک کہ امبریلا تک دیا جا رہا ہے کہ دھوپ ہے تو پانی کے اسپرنکلرز پورے مسلح پہ، مسلح بہت بڑا ہے، بہت زیادہ جگہ ہے، جو کہ جس کو آپ لوگوں کو حسینیہ امام خمینی بھی بتایا جاتا ہے، اصل نام اس کا مسلح امام خمینی ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ انتظام ہے، اس کے باہر بھی، حتیٰ کہ پورے تہران میں، پورے قم میں، پورے مشہد میں، اور پورے عراق کے جن شہروں میں جائیں گے وہاں اسی نوعیت کے سارے انتظام ہیں، جس میں کھانے کی سپلائی، میڈیکل ایمرجنسی، فرسٹ ایڈ، ہر چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اسپاٹ لیس ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو کل بہت بڑا دن ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے لاسٹ نائٹ دیکھی وہ رہبر کی جو ہے نا، وہ یہ مٹھی کا جو نشان ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ کل انسٹال ہوا، بہت بڑا اسٹیچو، مینار کی طرح سے بہت بڑا اسٹیچو، یا اس کا ایک مونیومنٹ کہہ لیں، جو مٹھی کا یہ نشان ہے ایک، وہ انقلاب اسکوائر بہت مشہور ہے، وہیں سے بھی کل جنازہ نکلے گا، اور ان ساری جگہوں سے جنازہ جائے گا۔ تو وہ اس کا جو ہے وہ پورا انتظام ہوا ہے، وہ وہاں پہ انسٹال ہوا ہے۔ اور میں اس کا پھر تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ مٹھی ایسی تھی کہ جب رہبر کو شہید کیا تو ان کی جب ان کو دیکھا تو ان کی مٹھی اسی طرح سے بند تھی، اور اس کی پوری انہوں نے اس کا پورا مونیومنٹ اس کا بنا کے انسٹال کیا ہے، اور بہت زبردست ہے وہ۔ ہر آدمی وہاں جا کے اس کو دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کی اٹینشن اس کے اوپر ہے۔ سب سے بڑی نیوز اس وقت لوگ پوچھ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، ہمیں بھی نہیں پتہ، مگر سوال یہ ہے کیا مجتبیٰ خامنہئی اس جنازے میں شرکت کریں گے؟ سب سے بڑی نیوز سرکولیشن میں ہے، کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو وقت بتائے گا، مگر جہاں سامنے بات آتی ہے کہ ہم کو اچھی طرح سے پتہ ہے، چاہے دنیا جتنے دانے دے، ان کو جو ہے بہت زیادہ تھریٹس ہیں، جس کی وجہ سے یہ سامنے نہیں آئے، اور جو طریقہ کار دشمنوں نے بنایا ہوا ہے اس حساب سے ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے حفاظت سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جنازہ تو اب ہو رہا ہے کئی مہینوں بعد،
تو وہ انہوں نے ہو سکتا ہے زیارت کر لی ہو، ساری جو رسومات ہے وہ فیملی وائز اٹینڈ کر لی ہوں، مگر ہم سب کو پتہ ہے اور پوری خبروں میں ہے کہ وہ اس وقت بھی ٹاپ لسٹ میں ہیں، اور ایران ایک اور رہبر نہیں کھونا چاہتی، تو اس وجہ سے آج سے ہی نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈر گئے ہیں فلانا ڈھمکانا۔ میں آپ کو یہ ذرا سا آپ کو بتا دوں کہ 2015 سے ان کے ویسے تو صرف یہی نہیں، کئی رہبر کی کئی اولادیں ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ جو ہیں جن کو اب جو ہے وہ سپریم لیڈر بنایا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کو ٹریننگ آج سے تو نہیں دی گئی، 2015 سے، اور یہ باتیں ظاہر ہے دشمنوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں یہ باتیں، تو 2015 سے ان کو سامنے فوراً نہیں لایا گیا، بہت کم اپیرنسز ان کی ہوئی ہیں، آج کی بات نہیں ہے، یعنی ان کو ہمیشہ جو نامینیز تھے ان کو بہت سنبھال کے ایران نے رکھا ہوا ہے، تو ان کا آنا نہ آنا تو ایک سوالیہ نشان ہے، ہو سکتا ہے نہ آئیں، ہو سکتا ہے ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، لیٹ سی، یہ تو وقت بتائے گا، مگر جو یہ سوال سب سے زیادہ ان کے لحاظ سے دشمنوں کو ہے کہ وہ آئیں، تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ ایک اور کل بہت ہی زیادہ اس وقت میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے وہ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن ہے جو کہ آیا تھا، تو سعودی عرب کے ڈیلیگیشن کا آنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی قابل احترام بات ہے، مگر ان کے آنے پہ جو ٹائمنگ میں، کیونکہ آپ نے کل اگر دیکھی ہوگی، میری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، واٹس ایپ چینل فالو کریں تو اس پہ میں منٹ بائی منٹ آپ کو کوریج دے رہا ہوں، لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈیلیگیشن ہیں، پیٹرن یہ تھا کہ وہ ڈیلیگیشن آتے تھے، سامنے تابوت سارے رکھے ہوئے ہیں، اور سامنے تابوت رکھنے کے بعد ہر ڈیلیگیشن کے لیے ایک یا دو قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی۔ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، دیگر ممالک کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جب سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے قرآن کی آل عمران کی خاص آیت، 2 آیتیں پڑھ کے سنائیں، اور اس کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور چوائسز، جتنی دادیں کم ہے، دیکھتے ہی ہم پہچان گئے کہ کیا زبردست آیت ہے، اور وہ جنگ بدر کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ آیت، کہ جس میں سے 2 فریقین تھے، 2 فوجیں تھیں، اور ایک اللہ کی سائٹ پہ تھی اور ایک مشرکین کی سائٹ پہ تھی، اور یہ کہا گیا اس آیت کا ایک را سا مفہوم ہے کہ یہ دیکھ کر جن کو سیکھنا ہوگا وہ سیکھیں گے۔ آیت میں سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تو بہت آپ دیکھ کے یہ کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ یہ آیت اور یہ ڈیلیگیشن اور مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں انکلوڈنگ سعودی عرب، یہ جنگ کے دوران خاموش تھے یا کیا ان کا کردار تھا، اور پھر یہ آیت، تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ کل دیکھا کہ ماننا پڑے گا ان لوگوں کی ذہانت کو کہ پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت آیات کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی۔ اچھا جی، اسی کے علاوہ جہاں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بھی بتاتا چلوں، حد سے زیادہ موقف لگے ہوئے ہیں۔ موقف کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پہ لوگ ریسٹ کر سکتے ہیں، کھانا پینا کر سکتے ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں کر سکتے ہیں، تو وہ سارا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے بہت زبردست۔ ایک جو سب سے سیڈ بات تھی وہ یہ تھی کہ جنازے تو بہت تھے، جنازے پوری فیملی جو اسیسینیٹ ہوئی تھی وہ سب کے جنازے تھے، مگر جو سب سے بھاری اور سب سے سیڈ جنازہ، یہ کل بھی میں نے بتایا تھا اور آج میں دوبارہ بتا رہا ہوں، کہ وہ 14 کی گرینڈ ڈاٹر آیت اللہ خامنائی شہید کی تھی، جو کہ جن کا آخری دیدار بھی ہوا واٹس ایپ چینل پہ، وہ بھی ویژولز ہیں، میں آپ کو اس وقت شاید نہ دکھا سکوں، مگر ان کا جو آخری دیدار، اس کا چہرہ، سب کچھ دکھایا گیا، بہت ہی غمگین مناظر تھے وہ۔ اس کے علاوہ اب میٹرو آپ کو بتاتا ہوں، جو تہران کے اندر کوئی 150 سے اوپر میٹرو اسٹیشنز ہیں، سب وے جس کو کہتے ہیں، یعنی 16 منزلہ نیچے، وہ فل بھرے ہوئے ہیں لوگ، اس قدر تعداد۔ ابھی جو آپ کو رش نظر آ رہا ہے، مجھے لوگ کہہ رہے تھے رش بہت زیادہ ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی ہوگا، مگر ابھی میں کہتا ہوں کہ 20% بھی لوگ نہیں آئے، 30% لوگ آئے ہوں گے، ابھی تو بہت زیادہ کچھ باقی ہے۔ لیٹر پلان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے بعد جو ہے وہ قم جائے گا جنازہ، وہاں بہت زیادہ رش ہوگا، وہاں بہت زیادہ انتظام ہے، پھر نجف، کربلا اور بغداد جانے کا ہے، پھر وہاں پہ بہت زیادہ انتظام ہے، مطلب پوری دنیا دیکھے گی یہ چیز، ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ آقا خمینی کا جو ریکارڈ ہے، ہو سکتا ہے وہ آرام سے اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ الگ دور تھا، وہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور اب اویئرنیس بڑھ گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشہد کی تو کیا ہی مناظر ہوں گے جب تدفین ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ
شیخ بہائی کی قبر ہے مشہد میں، اس کے برابر والے کمرے میں ان کی انتظامات ہیں تدفین کے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ میں بتا سکوں، انفارم کر سکوں یا دکھا سکوں تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. کل میری بہت سارے لوگوں سے انٹرویو کی پلاننگ بھی ہے لائیو مناظر کے ساتھ ساتھ، تو وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.